روزہ توڑنے والی چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سے بھی خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرات، اس ویڈیو میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ حضرات ابھی رمضان کا وقت چل رہا ہے۔ ایک روزہ دار کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ جن سے آپ کا روزہ بھی خراب ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دیکھیں، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں جن کے بچنے سے آپ کا روزہ صحیح سلامت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر روزہ کے دوران ٹوتھ پیسٹ کرنے سے ان کے ذرات حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ذرات حلق سے نیچے نہیں اتریں گے تو بھی حلق سے نیچے جانے کے احتمال کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ دن میں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کیا جائے، جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ صبح صادق سے پہلے کر لیا جائے۔ مسئلہ: کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں، کیونکہ انجیکشن کے ذریعہ جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ خلقی راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعہ بدن میں جاتی ہے، جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے خلقی راستوں سے کوئی چیز معدے یا دماغ تک پہنچے، اور انجیکشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تاہم صرف اس لیے طاقت کا انجیکشن لگوانا کہ روزہ محسوس نہ ہو مکروہ ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ وہ انجیکشن لگوانا کہ روزہ ہمیں محسوس نہ ہو، بھوک پیاس محسوس نہ ہو، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مرض ہے، تو پھر الگ بات ہے، انجیکشن لگوانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر الٹی وغیرہ ہو جائے تو اس سے روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر نہیں تھی بلکہ کم تھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی، اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً قے کی اور منہ بھر کر نہیں کی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً قے کی اور منہ بھر کر کی، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، قے منہ بھر کر ہوئی اور ساری قے یا اس میں سے چنے کے برابر مقدار میں یا اس سے زائد کو روزہ یاد ہوتے ہوئے خود جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اندر اتار دیا، یعنی حلق کے نیچے لے لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں وضو کے دوران غلطی سے پانی حلق میں جانے سے روزے پر کیا اثر ہوگا؟ تو جواب ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اس سے روزے کی قضا لازم ہے، یعنی بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ کفارہ لازم نہیں، یعنی اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا، صرف ایک قضا کرنی ہوگی بعد میں۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں دار میں ٹیکا لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اگر دار میں ٹیکا لگوانے سے دوائی کے اجزاء حلق میں نہ جاتے ہوں تو ٹیکا لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا،
اور اگر دوائی کے اجزاء حلق میں جاتے ہوں تو روزہ کی حالت میں ٹیکا نہ لگوائیں، اس لیے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ: روزہ کی حالت میں بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے سوئی چبھو کر جو خون نکالا جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اسی طرح کیا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے کے لیے جسم سے خون نکال کر چیک کرنا جائز ہے۔ شوگر چیک کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے سوئی چبھو کر جسم سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز یا دیگر عبادات کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ مسئلہ: مسواک کے ریشے کو نگلنے کا حکم۔ واضح رہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک کے ریشہ کو نگلنے کی صورت میں روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے حکم کا مدار اختیار اور عدم اختیار پر نہیں ہے، بلکہ ریشہ کا چنے کے دانہ کی مقدار سے کم یا زیادہ ہونے پر ہے۔ لہذا مسواک کا ریشہ اگر چنے کی دانہ کی مقدار سے کم ہو اور حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مسواک کا ریشہ چنے کے دانہ کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو نگلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسواک کی جھاگ کو نکلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: روزے میں آنکھوں میں دوا ڈالنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ اور اثر حلق میں محسوس ہو۔ حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پھر کسی اگلی ویڈیو میں کچھ اور مسائل کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ حضرات، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔